ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ مایاوتی پر بی جے پی ایم ایل اے کے بیان پر ہنگامہ، اکھیلیش نے مقدمہ درج کرنے کا کیا مطالبہ۔ بی ایس پی سربراہ کا اکھیلیش سے اظہار تشکر۔ جنوبی ہند کے مشہور اداکار ناگارجن کے کنونشن ہال پر چلایا گیا بلڈوزر، پولیس فورس کی موجودگی میں ہائیڈرا نے کی بڑی کارروائی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وفد نے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات، اعتراضات سے کرایا واقف، کہا حکومت مسلمانوں کی بھلائی چاہتی ہے تو فوری وقف بل کو واپس لے۔ بدلاپور واقعے کے خلاف ایم بی اے کا احتجاج، دھرنے پر بیٹھے شرد پوار، عدالت نے بند کی نہیں دی اجازت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھیلیش یادو نے بی ایس پی سربراہ مایاوتی پر بی جے پی رکن اسمبلی کے ریمارک پر ایم ایل اے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اتر پردیش کے ایک بی جے پی رکن اسمبلی کی طرف سے اتر پردیش کی سابق خاتون وزیر اعلیٰ کے تعلق سے نازیبا الفاظ کہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی کے لوگوں کے ذہنوں میں خواتین اور خاص کر محروم اور استحصال زدہ سماج سے متعلق کتنی تلخی ہے۔ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں وزیر اعلیٰ بنا کر غلطی کی۔ یہ ایک جمہوری ملک میں رائے عامہ کی توہین ہے اور بغیر کسی بنیاد کے یہ الزام لگانا کہ وہ سب سے کرپٹ وزیر اعلیٰ ہیں انتہائی قابل اعتراض ہے۔ عوامی طور پر دیے گئے اس بیان کے لیے بی جے پی ایم ایل اے کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ ایسے ایم ایل اے کو سرپرستی دے کر بی جے پی خواتین کی عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ اگر بی جے پی ایسے لوگوں کے خلاف فوری طور پر تادیبی کارروائی نہیں کرتی ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ کسی ایک ایم ایل اے کی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ پوری بی جے پی کی ہے۔ اس پر مایاوتی نے اکھیلیش یادو سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج وادی پارٹی سربراہ کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے متھرا سے بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی کو ان کے جھوٹے الزامات کا جواب دے کر بہوجن سماج وادی پارٹی سربراہ کے ایماندار ہونے کی سچائی کو تسلیم کیا۔ بی جے پی کو اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر بی جے پی رکن اسمبلی دماغی طور پر بیمار ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے بی جے پی کی کوئی سازش ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ اسٹیٹ پراپرٹی پروٹیکشن ایجنسی نے مشہور تیلگو اداکار ناگارجن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے کنونشن ہال کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا۔ کنونشن ہال کو گرانے کی کارروائی ہائیڈرا اور پولیس نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ یہ ہال رنگا ریڈی ضلع میں شلپارمم کے قریب واقع تھا اور انتظامیہ کے مطابق یہ زمین ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں کوئی تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق ہائیڈرا نے ہفتے کی صبح ناگارجن کے کنونشن ہال کو گرانے کی کارروائی انجام دی۔ مادھاپور کے ڈی سی پی نے اس معاملے پر کہا کہ پولیس فورس کو موقع پر تعینات کیا گیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہال کی کارروائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ کنونشن ہال 10 ایکڑ اراضی پر بنایا گیا ہے۔ یہ ہال برسوں سے زیر تفتیش ہے۔ فل ٹینک لیول ایف ٹی ایل علاقے اور مادھاپور علاقے میں تھامی کنٹا جیل کے بفر زون کے اندر غیر قانونی تعمیرات کے الزامات کے بعد ہال کو منہدم کیا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنے اعتراضات سے متعلقہ عہدیداران اور ذمہ داران کو واقف کروا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال کی دعوت پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی اور تفصیل سے وقف ترمیمی بل پر اپنے اعتراضات اور اشکالات سے انہیں واقف کرایا۔ وفد کی قیادت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کی اور وفد میں بورڈ کی جانب سے لیگل کمیٹی کے 2 رکن سینئر ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد، ایڈوکیٹ فضیل احمد ایوبی، دیگر ارکان بھی شامل تھے۔ وفد نے تفصیل سے ایک ایک ترمیم پر اپنے اعتراضات درج کروائے۔ وفد نے کہا کہ بل میں نہ صرف وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کیا گیا ہے بلکہ تمام اہم فیصلوں کا اختیار کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وقف با یوزر کی شق کو سرے سے نکال کر مساجد، قبرستان اور درگاہوں پر قبضوں کی راہ کو آسان کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کی نمائندگی کو لازماً کر کے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جبکہ ہندوؤں کے مندروں، دیگر اوقاف اور سکھوں کے گرودوارے پر بندھک میں کسی دوسرے مذہبی نمائندوں کو ہرگز بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وقف املاک کا تنازع حکومت سے ہی ہو تو اس کے فیصلے کا حق بھی کلکٹر کو دے دیا گیا ہے۔ پھر واقف کے لیے 5 سال تک باامن مسلمان ہونے کی مضحکہ خیز شرط لگا دی، جبکہ شریعت اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگاتی ہے۔
وفد نے مطالبہ کیا کہ حکومت اگر واقعی اوقاف کی اور مسلمانوں کی بھلائی چاہتی ہے تو وہ فی الفور اس متنازع ترمیمی بل کو واپس لے۔ کمیٹی کے چیئرمین نے سنجیدگی سے تمام باتوں کو سنا اور کہا کہ ہم بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں کو جے پی سی میں تفصیل سے اپنا موقف رکھنے کا پورا موقع دیں گے۔ مہاراشٹر میں شرد پوار کی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، کانگریس اور شیو سینا UBT نے بدلاپور کے اسکول میں لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے معاملے میں حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ اس سلسلے میں ان جماعتوں کے اتحاد مہا وکاس اگھاڑی نے مہاراشٹر بند کی اپیل کی تھی، تاہم بمبئی ہائی کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی، جس کے بعد MVA پارٹیوں نے پونے میں احتجاج کیا۔ شرد پوار پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کے ساتھ سیاہ پٹی باندھ کر دھرنے پر بیٹھے۔ اس معاملے میں مہاراشٹر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن اسمبلی وجے وڈیتیوار نے کہا، ریاست میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ ہم حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر عوامی تحریک کے باوجود ریاست میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست میں جرائم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور مجرموں میں کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ دریں اثنا شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے کہا، مہا وکاس اگھاڑی نے خواتین پر مظالم کے خلاف بند کی اپیل تھی۔ عدالت نے بند کی اجازت نہیں دی۔ ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم احتجاج کریں گے۔ کانگریس، NCP اور شیو سینا مل کر احتجاج کریں گے۔ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی خاتون ونگ نے احتجاج درج کرایا اور اس سلسلے میں ایک میمورنڈم تھانے میں جمع کرایا۔ بیڑ میں جماعت اسلامی ہند حلقہ خواتین کی جانب سے اس ضمن میں ضلع کلکٹر کی معرفت حکومت کو ایک یادداشت پیش کی گئی اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ یادداشت میں کہا گیا کہ خواتین کے ساتھ دن بدن پیش آ رہے ظلم و زیادتی، جنسی ہراسانی اور قتل جیسے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور ایسے معاملات میں ایک سخت قانون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ایسے جرائم کے خلاف ایک سخت قانون لایا جائے۔ حکومت کو پیش کردہ مطالبات میں کہا گیا ہے کہ بدلاپور کیس میں ہم ملزمان کے خلاف فوری ٹرائل اور سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس اسکول میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے حکام کو حفاظتی اور حفاظتی اقدامات پر عمل نہ کرنے کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ FIR درج کرنے میں تاخیر کرنے والے بدلاپور پولیس افسران کے خلاف بھی تعزیری کارروائی کی جائے۔ کولکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کیس میں ہم یہ پڑھ کر حیران رہ گئے کہ متاثرہ کا جسم متعدد زخموں کے ساتھ پایا گیا، جس میں جنسی زیادتی اور گلا دبانے کی ثبوت بھی شامل ہیں۔ ان دونوں جرائم کی بھیانک نوعیت نے پورے ملک اور ہندوستان میں خواتین میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ خاص طور پر اسکولوں، کالجوں اور کام کرنے والی لڑکیوں اور خواتین کے تحفظ کے مسئلے کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مدھیہ پردیش میں امین نامی ایک مسلم میکینک کا قتل کے خلاف مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ شکایت کے باوجود پولیس نے اب تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی ہے۔ مسلمانوں نے مجرم کے گھر پر بلڈوزر کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس تھانے کے باہر احتجاج کیا۔ اس معاملے میں انہوں نے پولیس کے سست رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سلمان مجرم ہوتا تو اب تک اس کا گھر توڑ دیا جاتا، لیکن ہندو ہونے کی وجہ سے پولیس خاموش ہے اور کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ مجرم مہیش نے ڈیکن تھانے جا کر خود سپردگی کر دی۔ واقعے کے بعد ASP نول سنگھ سسوڈیا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ لوگوں کو سمجھانے کے بعد پولیس انتظامیہ نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رتن گڑھ ہیلتھ سینٹر پہنچایا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران رتن گڑھ تھانے میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اہل خانہ اور سوسائٹی کے افراد ملزم کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کرنے، ملزم کی جائیداد پر بلڈوزر چلانے اور معاوضے کا مطالبہ کرتے رہے۔ واضح رہے کہ امین اور مہیش کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس دوران مہیش نے امین کے سر پر لوہے کی راڈ سے حملہ کیا اور امین نے موقع پر ہی دم توڑ گیا، جس کے بعد مقامی مسلمان جمع ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اہل خانہ اور سوسائٹی کے افراد ملزم کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کرنے، ملزم کی جائیداد پر بلڈوزر چلانے اور معاوضے کا مطالبہ کرتے رہے۔ پولیس انتظامیہ ملزم کے بیٹے کو بھی ملزم بنانے پر راضی ہو گئی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے بات کرتے ہوئے معاوضے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے اور مناسب کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نیمچ کے ASP نول سنگھ سسوڈیا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مذکورہ واقعے سے متعلق کسی بھی قسم کی افواہیں پر کان نہ دہریں اور امن و امان برقرار رکھیں۔
اہل خانہ کے مطالبے پر مناسب کارروائی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ مہیش اور آدتیہ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔